ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ناظرین محترم، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ ہماری ایک سیریز علوم الحدیث کے نام سے جاری تھی، جس کے ہم نے پہلے 2 سیشنز ریکارڈ کروا دیے تھے۔ آج تیسرے سیشن کے ساتھ دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین اور شریعت ہیں، ان کی حجیت، اہمیت، ضرورت، اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ حدیث کی کتب میں سے سب سے پہلے جس کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ صحیح البخاری ہے، جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے اصح یعنی صحیح ترین کتاب ہے، اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اس پر ائمہ دین اور محدثین اور فقہاء اور اصولیین، ان کے جو اقوال ہیں وہ متواتر ہیں، بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں۔ ان کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہم آج اس مجلس میں صحیح البخاری کی پہلی حدیث سے اپنی علوم الحدیث سیریز کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جن کی شخصیت کے حوالے سے مختصر سا تعارف وہ سند کے روات میں سے سب سے پہلے راوی کے طور پر آئے گا، انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا اور اس کتاب کا آغاز انہوں نے انتہائی معنی خیز صورت میں کیا کہ کتاب و بدء الوحی، اس سے اس کتاب کا آغاز کیا، وحی کی ابتدا کا بیان۔ تو وحی سے اس کتاب کو شروع کرنے کی جو وجہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا اسلام ہے، ہماری شریعت ہے، اس کی بنیاد وحی الہی پر ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہی ہمارا دین ہے، وہی ہماری شریعت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دینی معاملات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ جو بھی بولتے ہیں، جو بھی بتاتے ہیں، جو بھی تعلیم فرماتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کردہ ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی بنیاد پر دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب سے اپنی صحیح البخاری کا آغاز کیا۔ تو وحی لغتاً مخفی اشارے کو کہتے ہیں، کہ مخفی اشارہ کرنا اس کو وحی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی لغتاً بھی اس کا استعمال ہوا ہے، اس لفظ کا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین اپنے دوستوں کو مخفی اشارہ کرتے، یعنی ان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں سے مجادلہ کریں، یعنی حق کے دلائل کے مقابلے میں کوئی باطل تعویلات لے کر آئیں۔ اسی طرح اس کا استعمال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں بھی فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ رب العزت نے مکھی کی طرف یہ وحی کی، یعنی کہ اللہ رب العزت نے مکھی کی فطرت میں یہ بات ڈال دی، شہد کی مکھی کی بات ہو رہی۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی طرف اللہ رب العزت نے وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ یہ کریں۔ تو بہرحال لغتاً اس کا استعمال قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، عام عربی زبان میں بھی ہوتا ہے، جس کا معنی مخفی اشارہ ہوتا ہے، لیکن اصطلاحاً اللہ رب العزت اپنے دین، اپنی شریعت کی جو تعلیم ہے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے کسی نبی پر اس کا نزول فرماتا ہے تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، اللہ رب العزت ڈائریکٹ کلام بھی فرما لیتا ہے، جیسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقی کلام فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت پردے کے پیچھے سے کلام فرمائے، اللہ رب العزت فرشتے کے ذریعے سے پیغام بھیج دے۔ تو کئی صورتیں ہیں وحی کی۔
تو بہرحال یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جس وحی کا بیان کرنا چاہا ہے اس سے مراد وہ اصطلاحی وحی ہے، شرعی وحی ہے، جسے وحی نبوت کہتے ہیں، وہ لغوی وحی نہیں ہے، جس طرح شہد کی مکھی کی فطرت میں بات ڈال دینا یا کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اس کو جو لغوی جو وحی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح کر دی ہے جب آگے وہ وقول اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے اس فرمان کا ذکر کرتے ہیں، اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی فرمائی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی طرف ان کے بعد وحی فرمائی۔ تو یعنی وحی نبوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ دراصل یہی وہ پوائنٹ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، کہ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل اور آپ کی تقریر وہ دین اور شریعت بن گئی، کیونکہ اس سے پہلے وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت وحی کا آغاز ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے ہم بعثت کہتے ہیں کہ آپ مبعوث ہوئے لوگوں کی طرف، تو اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو سب سے پہلی حدیث لے کر آئے ہیں وہ حدیث ہے نیتوں کی درستگی کے حوالے سے، کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا شمار ہوگا، نیت بری ہے تو عمل بھی غلط شمار ہوگا اور باعث ثواب نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، یہ سب سے پہلی حدیث ہے صحیح البخاری کی۔ حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو استاذ ہیں اس حدیث میں امام حمیدی ہیں، جن کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے۔ یہاں یہ بات میں تھوڑی سی وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل جو ہے وہ انتہائی حکیمانہ ہے، یعنی ہر چیز جس کو وہ ذکر کرتے ہیں ایک انتہائی مضبوط ترتیب کے ساتھ اور انتہائی دقیق اس میں مجتہدانہ پہلو موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ پہلی سند ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس صحیح ترین کتاب کی جو پہلی حدیث ہے اس کے پہلے راوی ہیں، یعنی اپنے استاذ ہیں، ان کا انتخاب کیا، تو وہ امام حمیدی ہیں عبداللہ بن زبیر۔ وہ مکی ہیں، یعنی ان کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، تو مکی شخص سے اپنی کتاب کا آغاز کر کے انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اسلام کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، اور یہاں دیکھیں کہ سند ہمارے دین اسلام کا شعار ہے۔ یہ دولت کسی اور ملت کے پاس نہیں، کبھی نہیں رہی۔ امت مسلمہ بھی بہت سارے فرقوں میں بٹ چکی ہے، ان میں سے صرف اہل السنہ اور اہل الحدیث ان کا یہ شعار ہے کہ وہ سند کا التزام کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر یہ امتیاز اہل السنہ اور اہل الحدیث کے پاس ہے۔ ان کے تمام عقائد و اعمال اور افکار کی بنیاد سند پر ہے، اور وہ اپنے مذہب کی ایک ایک جزئی کو باسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف امت سے ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ جو صحیح سند ہے، صحیح ترین سندیں ہیں، ان کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کی کڑیاں ہیں۔ سونے کی کڑی، ایک سند کو سونے کی کڑی کہا گیا، یعنی کہ یہ گویا ہیرے جواہرات کی ایک لڑی ہے، اور یہ بات بھی محض سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کے تمام ہیرے جواہرات، تمام دولت اور متاع جو ہے وہ ایک سند کے ایک راوی کی دیانت و امانت پر قربان کیا جا سکتا ہے۔
اور دنیا و ما فیہا کا تمام جو فائدہ ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مقابلے میں پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ سند اتنی عظیم چیز ہے۔ اب اس پہلی حدیث کی سند کو ہی دیکھ لیں کہ اس کا ہر موتی جو ہے، ہر اس کی جو کڑی ہے کس قدر بیش قیمت، یگانہ اور ممتاز ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہیں جو اس حدیث کے سب سے پہلے راوی ہیں، کیونکہ کتاب ان کی ہے، روایت انہوں نے کی ہے، تو عبداللہ بن زبیر جو امام حمیدی ہیں ان سے روایت کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی خود ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الفقہ والحدیث ہیں، فقہ میں بھی حدیث میں بھی مومنوں کے امام ہیں اور امیر ہیں۔ اس فیلڈ میں ان کی جو حیثیت ہے وہ جداگانہ ہے اور ممتاز ہے۔ چشم فلک نے ایسے ثبوت جو ہیں وہ خال ہی دیکھے ہیں۔ بات حفظ و اتقان کی ہو تو وہ جبل الحفظ والعلم ہے بلا شبہ، اور بات ورع و تقویٰ کی ہو تو صدیاں ان کی مثال لانے سے قاصر ہیں۔ بات فقہ و استنباط کی ہو تو آج تک علماء ان کی فقاہت پر انگشت بدنداں ہیں۔ قرآن و حدیث ہو، لغت و ادب ہو، بلاغت و بیان ہو، سب علوم و فنون میں ماہر نظر آتے ہیں۔ یہ اس سند کے پہلے راوی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے استاد امام حمیدی عبداللہ بن زبیر پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ مکہ کے رہنے والے مکی ہیں، شیخ العلماء ہیں، یعنی علماء کے استاد، بہت بڑے بڑے ائمہ ان کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ممتاز فقیہ اور محدث ان کا شاگرد ہے، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے جیسے امام حاکم نے رحمہ اللہ تعالی نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان پر اس قدر حد درجہ اطمینان کا اظہار کرتے تھے، استناد کرتے تھے ان سے، کہ جو حدیث ان کو امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے ملتی تو اس کو چھوڑ کر کسی اور استاد سے وہ حدیث اپنی صحیح میں نہیں لاتے تھے یا اس کو روایت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ عبداللہ بن زبیر حمیدی جب آ جائیں تو ان کے مقابل وہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن زبیر حمیدی شیخ العلماء امام المحدثین ثقہ حافظ فقیہ ہیں، اور ان کے استاد سفیان بن عیینہ کوفی ہیں جو تبع تابعی ہیں، ثقہ ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، حجت ہیں، بہت بڑے محدثین کے استاد ہیں۔ اور یہاں اگر سفیان بن عیینہ کا ہی تذکرہ کیا جائے تو کئی گھنٹے گزر جائیں، ان کی سیرت اور ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی فقاہت۔ تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں اس سند میں۔ ان کے جو استاد ہیں یحییٰ بن سعید انصاری ہیں، وہ مدنی ہیں، مدینہ کے رہنے والے اور تابعی ہیں، یعنی صحابہ کے شاگرد ہیں، ثقہ ثبت ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، حجت ہیں۔ اور میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ایوارڈز ہیں جو ائمہ نے ان کو دیے ہیں، جیسا کہ یہ ثقہ ہیں، حافظ ہیں، فقیہ ہیں، امام ہیں، حجہ ہیں، یہ گویا کہ یہ ایوارڈز ہیں، اور دنیا کے بڑے جو ایوارڈز ہیں ان کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ نوبل پرائز بھی اگر کسی کو دنیا میں مل جاتا ہے، اتنا بڑا ایوارڈ جو پوری دنیا میں سب سے ممتاز ایوارڈ سمجھا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو ہمارے محدثین نے جو ایوارڈز دیے ہیں ان کی جو حیثیت ہے بہت زیادہ ہے۔ گویا کہ اگر ثقہ، فقیہ، امام، حجہ اس طرح کے ایوارڈز ہیں، ان کے مقابلے میں نوبل پرائز تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے جو ائمہ ہیں حدیث کی حفاظت کی خاطر انہوں نے ایسے شیوخ اور ایسے اساتذہ کا التزام کیا اور اہتمام کیا۔ تو یہ یحییٰ بن سعید انصاری ہیں، ان کے استاد محمد بن ابراہیم تیمی ہیں جو تابعی ہیں، یعنی صحابہ کے شاگرد ہیں اور ثقہ ہیں، اور ان کا تعلق بھی مدینہ سے ہے، مدنی ہیں۔ اور ان کے استاد علقمہ بن وقاص اللیثی ہیں، ان کا تعلق بھی مدینہ سے ہے، مدنی ہیں۔ اور ان کے بارے میں بعض لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ شاید وہ صحابی ہیں، لیکن حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے اس کی تردید کر دی کہ ان کو صحابی کہنا دراصل یہ خطا ہے، وہ صحابی نہیں ہیں لیکن جلیل القدر تابعی ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اور دیگر صحابہ کے شاگرد ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے تو اس حدیث میں، اس سند میں وہ روایت کر رہے ہیں۔ اور ان کے استاد جیسا کہ ذکر ہو چکا امیر المومنین
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اگر بیان کرنا چاہیں تو کئی دن گزر جائیں، ان کی سیرت، ان کی جلالت، اسلام میں ان کا مقام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جانثاری، وفاداری اور اسلام کے لیے ان کی خدمات، مسلمان ہوئے تو اسلام کے لیے غلبے کا سبب بن گئے، اسلام کو معزز بنا دیا انہوں نے پورے زمانے میں۔ اور یہ بیان کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، صحیح البخاری میں بیان کرتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے پھر ہم معزز سے معزز ہوتے چلے گئے، طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے گئے، غالب سے غالب ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جس راستے پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی سے، یعنی اللہ رب العزت نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، خواب وہی ہوتے ہیں انبیاء کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ جو آپ کے پاس لایا گیا اس کو پیا، اتنا سیر ہو گئے، فرمایا کہ گویا مجھے لگا کہ میری انگلیوں کے ناخنوں سے شاید دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اعطیت فضلی، میں نے اپنا بچا ہوا جو پیالہ تھا، دودھ تھا، وہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے، کیا مراد ہے اس خواب سے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی خود تعبیر کی، فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، میں نے علم شریعت جو ہے اللہ رب العزت نے مجھے دیا، میں اتنا علم حاصل کیا کہ میں پیکر علم بن گیا، پھر میں نے وہ علم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ تو بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علم و فضل کے بادشاہ ہیں، اور ہر قسم کا رعب و دبدبہ، ہر قسم کی فضیلت اللہ کے فضل و کرم سے ان کو حاصل ہے۔ تو وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت جیسی ہوگی عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ عمل دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے ساتھ منسلک جو نیت ہے اگر وہ اچھی نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عمل بجائے ثواب کے وہ اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، یعنی ہر شخص کو اس کی نیت کا اجر ملے گا، اس کا عمل اس کی نیت کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر اس نے اچھی نیت کر لی ہے تو عمل خواہ چھوٹا ہے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملے گا، اور اگر نیت اس نے اچھی کر لی ہے اور عمل نہیں بھی کر سکا تب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اس نے عمل بہت بڑا کیا ہے، نیت اچھی نہیں کی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اسی طرح اگر اس کا عمل بہت بڑا ہے اور نیت اس کی چھوٹی ہے تو اس کو ثواب بھی چھوٹا ہی ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ اب اس سے آگے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ ذرا مختصر ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی دوسری جگہ آئی ہے لیکن تھوڑی مفصل آئی ہے، اور یہ مشہور و معروف بات ہے حدیث کی فیلڈ میں محدثین کے ہاں کہ اختصار فی الحدیث، جب اس سے حدیث کے معنی و مفہوم میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو، ایسا سمجھدار انسان اختصار کرے جو ان ساری باتوں کو بخوبی سمجھتا ہو تو وہ اختصار بالکل جائز ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام بھی جو رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، کہ یہ جامع بھی ہے یہ کتاب، یعنی بہت سارے جو اسلامی احکام ہیں، عقائد سے جن کا تعلق ہے، عبادات سے جن کا تعلق ہے، آخرت سے جن کا تعلق ہے، اور دیگر جو ائمہ نے 8 قسم کی چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک کتاب میں اگر ہوں ساری چیزوں کا بیان ہو تو اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں تو بہت کچھ ہے، دین کے حوالے سے کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹچ نہ کیا ہو اور جس کا بیان اپنی کتاب میں احادیث کے ذریعے نہ کر دیا ہو، دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے۔
اور یہ علماء نے بجا طور پر جب صحیح البخاری کی شروحات لکھیں، اس کو پڑھا، اس پر غور کیا، تو وہ اس بات کو کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مین چیپٹرز ہیں، کتاب جس کو کہتے ہیں، ایک سب چیپٹر ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں فصل کہہ دیتے ہیں، یا ہم اس کو عربی میں باب کہتے ہیں، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے نا، بہت ہی زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اور صرف جو مین چیپٹرز ہیں جس کو کتاب کہتے ہیں، جیسے کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، تو اس طرح کتاب العلم ہے، یہ جو مین چیپٹرز ہیں صحیح البخاری میں، ان کی تعداد جو ہے وہ 100 کے قریب ہے، 100 کے قریب مین چیپٹرز ہیں۔ تو ان میں سے جو 8 علماء نے شرط لگائی ہے کہ وہ اگر بیان ہوں تو کتاب کو جامع کہا جائے گا، تو صحیح البخاری جامع بھی ہے۔ المسند، ایسی کتاب جس میں احادیث کو باسند بیان کیا گیا ہو، متصل سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک احادیث بیان کی گئی ہوں، اس کو مسند کہتے ہیں۔ اور صحیح تو ہے ہی کہ اس میں صحیح احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے، ضعیف روایات سے مکمل طور پر یہ کتاب پاک ہے۔ اور المختصر بھی ہے، یعنی احادیث میں بیان میں اختصار سے بھی کام لیا گیا ہے کہ ایک حدیث اگر بہت لمبی ہے، بعض احادیث بہت لمبی ہیں کہ وہ بڑی تختی کے جو پیجز ہیں وہ 3-4 پیجز پر بھی ایک حدیث جو ہے وہ صحیح البخاری میں موجود ہے، تو ان احادیث کو بیان کرنے میں بعض جگہ اختصار سے بھی کام لیا گیا ہے، کیونکہ جس پوائنٹ کو اخذ کرنا مقصود تھا، جو نقطہ استدلال تھا، اس کو ہی بیان کر دیا اختصار کے ساتھ، اور باقی لمبے قصے کو حذف کر دیا، اس کو اختصار کہتے ہیں۔ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کمال احتیاط کے ساتھ اور کمال استنباط کے ساتھ اختصار سے بھی کام لیا ہے۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے حدیث کا، یہاں آگے بعض احادیث جو صحیح البخاری میں بھی دوسری جگہ ہے، فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہجرت کر رہا ہوں، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے کی، یعنی اس نے اللہ کی طرف ہجرت کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر ہجرت کی ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، تو اس کی ہجرت اسی مطلب تناظر میں سمجھی جائے گی، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے۔ لیکن یہ ٹکڑا صحیح البخاری کی پہلی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصاراً حذف کر دیا، اختصاراً حذف کر دیا، اور اس کی وجہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دقت فہمی ہے، اور ان کی دقت نظری ہے کہ کمال احتیاط کے ساتھ کہ اختصار کیا وہ بھی پہلی حدیث میں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ اگلا ٹکڑا جو ہے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور جس کی نیت جو ہے، یعنی ہجرت میں جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی، دنیا جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کسی عورت کی طرف تھی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر بالفرض کسی کی نیت یہ ہو کہ میں وہاں جا کر کوئی تجارت وغیرہ کروں گا، میرے لیے تجارتی وہاں مواقع ہیں تو میں ہجرت کرتا ہوں، یا وہاں کوئی عورت مجھے خوبصورت مل جائے گی یا میرے موافق مجھے مل جائے گی اور میں اس سے نکاح کر لوں گا، تو فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی اس کی نیت یہ تھی کہ میں کوئی دنیا کا مفاد وہاں حاصل کر لوں گا تو دنیا کا مفاد حاصل ہوگا اسے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے تو اس کو وہاں کوئی عورت ملے گی، لیکن اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ ٹکڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا یہاں پیش کیا، پہلا ٹکڑا حذف کر دیا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے کی ہے، یعنی اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اللہ رب العزت کی خوشنودی ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ تو یہ ٹکڑا انہوں نے حذف کر دیا، کیونکہ سب سے پہلے نمبر پر اس حدیث کو لانے کا جو مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر ہے کہ ہمارا دینی طور پر کوئی کام کرنے کا، کوئی عبادت ہو، کوئی تبلیغ ہو،
کوئی خدمت حدیث ہو، اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں لائے ہیں سب سے پہلے۔ تو اگر وہ پہلا ٹکڑا یہاں پیش کرتے، اس کو حذف نہ کرتے، تو کوئی سمجھ سکتا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی اس کتاب کو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرا مقصود اللہ کی رضا ہے۔ تو اس سے ایک تزکیہ کا جو تأثر وہ ابھرتا ہے ذہن میں کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکڑے کو یہاں جان بوجھ کر حذف کر دیا، اختصار سے کام لیا، اور دوسرا ٹکڑا جو وعید پر مشتمل ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہیں میری نیت ایسی نہ ہو جائے، یا جو صحیح البخاری کو پڑھنے والے ہیں اور اس سے سبق لینے والے ہیں، کہیں اپنے نیک اعمال میں ان کی نیت جو ہے وہ ایسی نہ ہو جائے اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے وعید ہے۔ تو یہ دقت نظری ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو انہوں نے اس حدیث کو سب سے پہلے پیش کیا، اور یہ ٹکڑا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ ٹکڑا پہلی حدیث سے حذف کر دیا، جبکہ دوبارہ جب یہ حدیث آئے گی صحیح البخاری میں، ہم آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے، وہاں یہ ٹکڑا موجود ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ علماء نے بجا طور پر اس کو ثلث الاسلام بھی کہا کہ یہ اسلام کا ثلث ہے، یعنی پورے دین اسلام کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ بلا شبہ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی نیت جو ہے، حسن نیت، یہ ہمارے دین کا ایک تہائی حصہ ہے، اور یہ بنیادی حصہ ہے، پہلا تہائی حصہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں حسن نیت ہے۔ اور اگر اس کو ایکسپلور کریں، ہم اس بات کو ذرا کھول کر بیان کریں، تو اصل میں انسان، ایک مسلمان جو ہے، نیک عمل جب کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس کی قبولیت کے نظریے سے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کر لے۔ تو یہ عمل قبول کب ہوگا؟ قبولیت عمل کی 3 بنیادی شرائط ہیں اسلام میں۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے کہ وہ شخص اللہ رب العزت پر، اس کے پیغمبروں پر، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، یوم آخرت پر، یعنی ایمان لاتا ہو۔ ایمان اگر اس کے پاس موجود ہے تب اس کا عمل قبول ہوگا۔ ایمان کے بغیر حالت کفر میں، حالت شرک میں کوئی عمل بھی کیا گیا اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو ایمان بنیادی شرط ہے، 3 شرطوں میں سے ایک ایمان ہے۔ اور دوسری شرط حسن نیت ہے، جو اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ نیت اچھی ہوگی تب ہی اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور تیسری شرط سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، یعنی اتباع سنت ہے۔ سنت کے مطابق اگر عمل کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ سنت کی اقتداء کیے بغیر اپنی مرضی سے کوئی عمل گھڑ کر یا سنت کے خلاف جو عمل کیا جائے وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کے دلائل بے شمار ہیں، آپ سنتے سناتے رہتے ہیں۔ تو ثلث الاسلام اس حدیث کو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ 3 بنیادی شرطیں ہیں اسلام میں کسی بھی عمل کی قبولیت کی، جن میں سے ایک حسن نیت ہے۔ تو یہ حدیث اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اسلام کا تہائی حصہ پا لیا جائے گا۔ اور اگر اس سے پہلے ایمان بھی ہے اور اس سے پہلے اتباع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا اسلام پا لیا ہے۔ تو یہ سب سے جامع حدیث آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ مجھے جامع ترین کلمات دیے گئے ہیں، کیا مطلب کہ الفاظ بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت دی ہے، یہ ملکہ دیا ہے کہ الفاظ بہت تھوڑے اور مفہوم بہت ہی زیادہ۔ بحر بے کنار ہے ایک مفاہیم کا جو ان تھوڑے سے الفاظ سے نکلتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کتنے چھوٹے لفظ ہیں، کتنا چھوٹا جملہ ہے، لیکن اس کا معنی و مفہوم واضح کیا جائے، کتابیں کی کتابیں لکھ ماری جائیں، مفہوم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی جامعیت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح الناس ہیں۔ سب سے فصیح ترین زبان اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ ایک جوامع الکلم کا شاہکار ہے حدیث،
اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں سے ایک تعلیم اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں، بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر فرمائی۔ وہ موقع کون سا تھا؟ اس کے بیان میں وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک صحابی کا واقعہ، یہ زبان زد عام ہے کہ ایک صحابی جن کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا، اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ حدیث ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب ہجرت کا اعلان ہوا، لوگ ہجرت کرنے لگے، تو ایک صحابی جن کے بارے میں یہ روایت بیان کی گئی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا، نیت یہ تھی کہ وہاں ایک ام قیس نامی عورت ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اس ام قیس نامی عورت نے شرط لگائی تھی کہ میں آپ سے نکاح تب کروں گی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ چنانچہ اس نے ہجرت کی، صحابی نے، تو اس کی نیت میں یہ تھا کہ میں ام قیس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو بعض لوگوں کے بقول یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی کہ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس کی ہجرت جو ہے دنیا کے لیے ہوئی، دنیا حاصل کرنے کے لیے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی پھر نیت کے مطابق ہی اس کو جو دنیا میں مل جائے گا، یعنی اس کو ثواب نہیں ملے گا، وہ اس فضیلت سے محروم رہ جائے گا اپنی نیت کی وجہ سے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ ایسی کوئی روایت پورے ذخیرہ حدیث میں ہماری تحقیق اور جستجو کے مطابق، ہم نے اپنی بصارت کے مطابق پوری کوشش کی ہے، کہیں بھی پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی سند اس روایت کے حوالے سے ثابت نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے جتنی بھی سندیں اس حوالے سے آئیں وہ امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ پر منحصر ہیں، یعنی ان کا مدار یعنی ساری کی ساری جا کر امام اعمش پر ملتی ہیں، جو کہ مدلس ہیں، اور مدلس کی جو روایت ہے وہ سماع کی صراحت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ مدلس کسے کہتے ہیں؟ میں آسان لفظوں میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ناظرین اور سامعین جب یہ لفظ سنیں گے ان کے لیے نیا ہوگا، وہ پھر الجھن کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر میں آپ کو مثال کے طور پر یہ بات بتاؤں کہ آج کے دور کے عظیم ایک محدث ہیں، ایک عالم ہیں، شیخ المشائخ ہیں، شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالی، وہ اس دور میں موجود ہیں، میری ان سے ملاقات بھی ہے، سلام دعا بھی ہے، اور کئی دفعہ ملاقات ہوئی۔ میں اگر کہوں کہ شیخ ارشاد الحق عصری صاحب نے یہ فرمایا، جبکہ میں نے بہت سی باتیں ان سے خود سنی ہیں، لیکن یہ بات میں نے خود نہیں سنی ان سے، بلکہ مجھے کسی اور نے بتا دیا تھا، مجھے کسی تیسرے شخص نے کہا کہ انہوں نے شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات سنی، تو میں نے جب بیان کیا تو میں نے کہہ دیا کہ شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ نے فرمایا۔ اب میری یہ بات غلط نہیں ہے کہ شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ نے فرمایا، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے اس شخص کے بقول جس سے میں نے سنا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ سے سنا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو میں جھوٹا ہو جاؤں، کیونکہ میں نے خود ڈائریکٹ سنا تو نہیں ہے، درمیان میں ایک واسطہ موجود ہے، اور اب میں کہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا، اب اس میں جھوٹا بھی نہیں قرار پا سکتا، کیونکہ انہوں نے اس شخص کے بقول ایسا کہا ہے۔ اب وہ شخص کون ہے اس کے بارے میں نہ میں بتاتا ہوں، نہ میں صراحت کرتا ہوں، اور حدیث میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرے اور اس کے بارے میں ایسا ثابت ہو کہ وہ ایسا کرتا ہے، اس کو اصطلاح میں تدلیس کہتے ہیں، کہ میں اپنے اور اپنے استاذ کے درمیان میں ایک شخص کہ باقی چیزوں میں میرے استاذ ہیں، لیکن اس اسپیسیفک بات میں وہ میرے استاذ ڈائریکٹ نہیں ہیں، بلکہ کوئی اور ہے درمیان میں جو مجھے ان سے بتا رہا ہے، تو میں اس کو گرا دیتا ہوں اور اس کے بارے میں ذکر نہیں کرتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی تو کہہ دیتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو درمیان میں جو واسطے ہوتے ہیں ہم ان کو گرا دیتے ہیں، یا فلاں شخص نے فرمایا، فلاں شخص نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کی تو چونکہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، اگر ان کی کتابیں نہ ہوں تو پھر سند ہوگی ہمارے پاس، رجال کا سلسلہ ہوگا جس پر انحصار ہوگا، تو ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی محدثین بھی بعض ایسے کہہ دیتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں تدلیس،
کہ میں نے ڈائریکٹ وہ حدیث اس شخص سے نہیں سنی، لیکن آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ میں ان کے دور میں موجود ہوں اور ان سے ملتا بھی رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نے خود سنی ہو اور ہو سکتا ہے کہ میں نے خود نہ سنی ہو، درمیان میں کوئی تیسرا شخص ہو، اور میں اس بات کی صراحت بھی نہیں کرتا کہ میں نے اس شخص کے واسطے سے سنی ہے یا ڈائریکٹ سنی ہے، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ تو جو راوی ایسا کرتے تھے، محدثین نے احتیاط کی وجہ سے، حدیث میں احتیاط کی وجہ سے ان کی روایت اس وقت تک قبول نہیں کی جب تک وہ سماع کی صراحت نہ کر دیں، وہ بتا نہ دیں کہ میں نے خود سنا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ گرا رہا ہے وہ شخص وہ ضعیف ہو، قابل اعتبار نہ ہو، اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک محدث کے ہاں کوئی شخص قابل اعتبار ہے، اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے، دوسرے علماء نے اس کی حقیقت کو پہچان لیا، تو اب وہ اگر اس کو گرا رہا ہوگا اور بغیر واسطے کے آگے ڈائریکٹ بیان کر رہا ہوگا تو پھر روایت تو خراب ہو جائے گی، ضعیف ہو جائے گی۔ تو اس شبہ کی وجہ سے، شبہ انقطاع اس کو کہتے ہیں، محدثین روایت نہیں لیتے۔ تو امام اعمش چونکہ مدلس ہیں اور یہاں پر سماع کی صراحت نہیں کر رہے اس روایت میں، یہ جو مہاجر ام قیس والا قصہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے اصول محدثین کے مطابق، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو روایت موجود ہے، جیسا کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے المعجم الکبیر میں، اسی طرح امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معرفت الصحابہ میں بیان کیا ہے، تو وہ جو روایت ہے اس میں اس قصے کا تو ذکر ہے، لیکن اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ اس قصے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی صحابی نے اس عورت کے لیے ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وعید یہ حدیث سنائی اور مراد یہ لیا کہ یہ جو صحابی مہاجر ام قیس ہیں ان کی ہجرت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ یہ واقعہ سرے سے ثابت نہیں، اگر واقعہ ثابت بھی ہو تو اس واقعے کا اس حدیث کے شان ورود سے کوئی لنک، یعنی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایسا کوئی لنک اس روایت میں بھی، ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے۔ تو اس سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ ہے فائدہ ہوا کہ صحابہ کرام کے حوالے سے ایک جو ان کی ناموس کا تحفظ ہے وہ بھی ہو گیا۔ صحابہ کرام انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے ان سے خطا کا صدور ممکن تھا، ہو سکتی تھی، لیکن کیا ہر جھوٹی بات کو یا ہر غیر ثابت بات کو ہم صحابہ کرام سے ثابت مان لیں؟ دیکھیں، صحابہ کرام انسان تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر غلطی ان کے سر منڈ دی جائے کہ انہوں نے کی ہے واقعی۔ تو جو غلط باتیں منسوب ہیں ان کی طرف، ان سے ان کا دفاع کرنا یہ بھی ہمارے اسلام کا حصہ ہے، اور یہ ہمیں کتاب و سنت نے سکھایا ہے۔ اور ویسے بھی ہر سنی سنائی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرتا رہے۔ تو جب یہ بات ثابت نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں صحابہ کے حوالے سے یا کسی صحابی کے حوالے سے آگے بیان کریں؟ اور دوسری بات، اگر یہ ثابت بھی ہو تب بھی یہ حدیث کا مصداق اس صحابی کو قرار دینا کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیشن جو صحیح البخاری کی پہلی حدیث کے حوالے سے تھا، انما الاعمال بالنیات، یعنی حسن نیت کے حوالے سے جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے لے کر آئے، اور پھر راویوں کا بھی مختصر تعارف ہو گیا، پھر اس حدیث کو سب سے پہلے لانے کا مقصد بھی بیان ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دقت نظری اور دقت فہمی اس کا بھی ذکر ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہو گئیں، ان کی کتاب کا جو تذکرہ ہوا، تو ظاہر ہے ایک عظیم الشان کتاب ایک عظیم الشان مؤلف کی قلم سے ہی نکلتی ہے، یا اس سے ہی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کتاب ہے وہ صاحب کتاب کا پتہ دیتی ہے، تصنیف و تالیف اپنے مصنف اور مؤلف کے بارے میں پتہ دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنایا ہے، بیان کیا ہے، اس میں جو کمی کوتاہی ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اور جو اس میں حسن و خوبی ہے اللہ رب العزت اسے اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ان جو سنہری تعلیمات ہیں اسلام کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ دوسری حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔